دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ جب آپ کسی شخص کے لیے واقعیت دل سے پرجوش ہوتے ہیں تو اچانک آپ کی زندگی کے وہ سب سے اہم پہلو پس منظر میں چلے جاتے ہیں جو آپ کی شناخت اور قدر کا اصل سرچشمہ ہے؟ آپ کے دوست، خاندان، مشغلے، وہ سرگرمیاں جو آپ کو خوشی اور اعتماد دیتی ہیں، جیسے دھیرے دھیرے کم اہم ہو جاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا سب کچھ رک گیا ہے اور صرف ایک شخص کی محبت اور توجہ ہی سب کچھ ہے۔ ہماری زندگی میں یہ لمحے خاص ہوتے ہیں، مگر اکثر خطرناک بھی، جب ہمیں کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو ہماری امیدوں، خوابوں اور خواہشات کا مکمل عکس لگتا ہے تو ہمارا دماغ فوری طور پر ہمیں کہتا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اسے خوش رکھنا ہے، یہ تعلق برقرار رکھنا ہے، اور اسی لمحے ہم وہ کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے خلاف کام کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی مضبوط بنیادیں جو ہمیں خوش اور بااختیار بناتی ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت ہے، زیادہ کوشش کرنا ہمیشہ کشش پیدا نہیں کرتا، بعض اوقات یہ ہمارے جذبات کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے اور ہمیں اپنے باقی اہم پہلوؤں سے اور بھی دور کر دیتا ہے، مگر اس چکر سے نکلنا ممکن ہے اور میں آپ کو آج اس کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ تو جانیے کہ کیسے آپ اپنی زندگی کی مضبوط بنیادیں قائم رکھتے ہوئے کسی بھی تعلق میں خود کو برابر اور باوقار رکھ سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں کیونکہ میں آپ کو 5 اہم طریقے بتانے والا ہوں جو آپ کے اعتماد اور خود کی قدر کو مضبوط کرنے میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1، محبت میں زیادہ کوشش کرنے کی فطری لیکن خطرناک عادت۔ جب ہم کسی شخص کے لیے دل سے شدت محسوس کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ایک خاص موڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عقل پیچھے اور جذبات آگے آ جاتے ہیں۔ اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے جو بار بار کہتی ہے کچھ اور کرو، زیادہ کرو، بس کسی طرح یہ تعلق محفوظ ہو جائے۔ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ میں اس شخص کو کیسے خوش رکھوں، میں خود کو اس کے لیے زیادہ پرکشش کیسے بناؤں، میں کیا کروں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جائے۔ یہ سوال بظاہر معصوم لگتے ہیں، مگر یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلط رخ پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم تعلق کو مضبوط کرنے کے بجائے خود کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لاشعوری طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ سامنے والا شخص ہماری زندگی میں اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے خود کو بدلنا، جھکانا یا قربان کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت یا کشش کبھی بھی صرف زیادہ محنت کرنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جذباتی لگاؤ اس وقت جنم لیتا ہے جب دونوں افراد خود میں مکمل ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کے محتاج۔ جب آپ حد سے زیادہ کوشش کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے لیے یہ ایک غیر مرئی پیغام بن جاتا ہے، تم میرے بغیر ادھورے ہو، اور یہی احساس طاقت کا توازن بگاڑ دیتا ہے۔ ایسے میں اکثر سامنے والا شخص لاشعوری طور پر خود کو برتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ چاہے تو قریب آ سکتا ہے، چاہے تو پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور اس دوران جو شخص زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر بے چینی، عدم تحفظ اور خوف کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اس خوف میں ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی اہم چیزیں نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں سے ملنا کم ہو جاتا ہے، مشغلے چھوٹنے لگتے ہیں، اپنی ذات پر کام رک جاتا ہے۔ ہماری خوشی کا مرکز اب ہماری زندگی نہیں رہتی بلکہ ایک شخص بن جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کشش ختم اور دباؤ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی کو حاصل کرنے کے لیے خود کو کھو دینا محبت نہیں، یہ خود سے بے وفائی ہے۔ اصل کشش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی زندگی میں مصروف، متوازن اور خود مختار ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں مگر تمہارے بغیر بھی میں مکمل ہوں۔ یاد رکھیں، مضبوط لوگ محبت میں کم نہیں چاہتے، بس وہ اپنی قدر پر سمجھوتا نہیں کرتے، اور یہی اندرونی مضبوطی وہ چیز ہے جو کسی بھی تعلق کو حقیقی کشش دیتی ہے، نہ کہ حد سے زیادہ کوشش۔ پارٹ 2، اپنی زندگی کی اہمیت کو کم نہ کریں۔ مارک مینسن اپنی مشہور کتاب میں 2 لوگوں کی کہانی سناتے ہیں، اور یہ کہانی ہمیں زندگی کا ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ پہلی کہانی ہے ڈیوڈ میسٹین کی۔ وہ ایک مشہور میوزک بینڈ میٹالیکا کا حصہ تھے، مگر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا بینڈ میگا ڈیتھ بنایا جو بے حد کامیاب ہوا۔ دنیا بھر میں اس کے گانے سنے گئے اور کروڑوں البمز فروخت ہوئی۔ بظاہر وہ کامیاب تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ دل سے کبھی مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ وہ تب تک کامیاب نہیں کہلا سکتے جب تک وہ اپنے پرانے بینڈ سے آگے نہ نکل جائیں۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی ترجیح بینڈ کی ترقی کو بنا لیا اور اب زندگی کے باقی پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف پیٹ بیسٹ تھے جنہیں بیٹل جیسے عظیم بینڈ سے نکال دیا گیا۔ بظاہر یہ کسی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہو سکتا تھا، مگر پیٹ بیسٹ نے اپنی زندگی کو کسی ایک کامیابی یا ناکامی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اس نے شادی کی، بچے پیدا کیے، ایک سادہ مگر پرسکون زندگی گزاری، اور بعد میں انہوں نے خود کہا کہ اگر انہیں بیٹل سے نہ نکالا جاتا تو شاید وہ کبھی وہ زندگی نہیں جی پاتے جس سے وہ واقعہ خوش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرق کیا تھا؟ فرق یہ نہیں تھا کہ کون زیادہ مشہور ہوا، بلکہ فرق یہ تھا کہ دونوں نے زندگی میں کن چیزوں کو اہم سمجھا۔ پیٹ بیسٹ نے اپنی خوشی کو کسی ایک مقام، کسی ایک شخص یا کسی ایک کامیابی سے نہیں جوڑا، اس نے اپنی زندگی کی باقی چیزوں کو بھی اتنی ہی اہمیت دی۔ یہی سبق ہمیں محبت اور رشتوں میں بھی سکھاتا ہے۔
سیکھنا چاہیے۔ جب ہم کسی ایک شخص کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر باقی سب کچھ پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ شخص مل گیا تو زندگی مکمل ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ کہ خوشی، اعتماد اور سکون ہمیشہ ہماری اپنی زندگی سے آتے ہیں۔ آپ کی مشغلیں، آپ کے دوست، آپ کا خاندان، وہ چیزیں جو آپ کو مصروف اور مطمئن رکھتی ہیں، یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ خود کو کمزور بنا لیتے ہیں، اور جب آپ اپنی زندگی کو اہم سمجھتے ہیں تو کوئی بھی شخص یا تعلق آپ کو کمتر محسوس نہیں کروا سکتا۔ یاد رکھیں، محبت زندگی کو خوبصورت بناتی ہے مگر زندگی کی جگہ نہیں لیتی۔ جب آپ اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں تبھی دوسروں کے لیے بھی آپ کی قدر بڑھتی ہے۔ پارٹ 3، فو کانفیڈنس اور مضبوط بنیادیں۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ آپ کا اعتماد ایک میز کی طرح ہے۔ اس میز کی سطح وہ ہے جو دنیا کو نظر آتی ہے، آپ کا رویہ، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا پرسکون یا پر اعتماد نظر آنا، لیکن اصل طاقت اس سطح میں نہیں بلکہ ان ٹانگوں میں ہوتی ہے جو اس میز کو سہارا دے رہی ہوتی ہیں۔ اب ہر ٹانگ آپ کی زندگی کے کسی اہم حصے کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ کے دوست جو آپ کو ویسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے آپ ہیں، آپ کا خاندان جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کے مشغلے اور دلچسپیاں جو آپ کو خوشی اور مقصد کا احساس دیتی ہیں، آپ کا کام، سیکھنا یا وہ چیزیں جن میں آپ خود کو بہتر بنا رہے ہیں۔ جب یہ تمام ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں تو میز ہلتی نہیں۔ تب آپ کسی بھی تعلق، کسی بھی شخص یا کسی بھی صورتحال میں اعتماد کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کو کسی سے چمٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی خود میں مکمل ہے، آپ کی ٹانگیں مضبوط ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ ان ٹانگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی پوری توجہ صرف ایک شخص پر لگا دیتے ہیں اور باقی سب کو غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا ایسا میز کی کچھ ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا اعتماد کیوں ہلنے لگا ہے، ہم کیوں محتاج اور غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فو کانفیڈنس کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ جیسے فو منی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی مالی آزادی ہو کہ آپ غلط چیزوں کو نہ کہہ سکیں، ویسے ہی فو کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتنی اندرونی مضبوطی ہو کہ آپ غلط تعلقات اور غلط رویوں کو انکار کر سکیں۔ یہ اعتماد آپ کو بدتمیزی کرنے والا نہیں بناتا بلکہ باوقار بناتا ہے۔ آپ کسی کو کمتر نہیں سمجھتے بلکہ خود کو بھی کمتر نہیں ہونے دیتے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وہ عزت، توجہ یا قدر نہیں دے رہا جو آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں بغیر خوف، بغیر گھبراہٹ۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، اصل اعتماد یہ نہیں کہ آپ ان چیزوں کو ٹھکرا دیں جو آپ نہیں چاہتے، اصل اعتماد یہ کہ آپ ان چیزوں کو بھی انکار کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں مگر جو آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس فو کانفیڈنس ہوتا ہے تو آپ محبت میں اندھے نہیں ہوتے بلکہ باشعور ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی تعلق میں خود کو گم نہیں کرتے بلکہ خود کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور یہی مضبوط بنیادیں وہ اصل طاقت ہے جو آپ کو ہر رشتے میں برابر اور باوقار رکھتی ہیں۔ پارٹ 4، محبت میں متوازن رہنے کی حکمت عملی۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو نہ صرف پرکشش ہو بلکہ ذہنی طور پر بھی متاثر کن لگے تو ہمارا پہلا رد عمل اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی کا رخ موڑ دیں۔ ہم لاشعوری طور پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اب باقی سب کچھ ثانوی ہو چکا ہے، مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بالکل الٹ کام کرنا چاہیے۔ اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ وہ چیزیں جو پہلے آپ کو خوشی دیتی تھیں، جن میں آپ وقت گزار کر خود کو ہلکا اور مطمئن محسوس کرتے تھے، انہیں چھوڑ دینا دانش مندی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ نے اپنی خوشی، سکون اور شناخت کو ایک ہی شخص کے ساتھ جوڑ دیا تو آپ خود کو ایک نازک مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ متوازن رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سامنے والے شخص میں دلچسپی نہ لیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو تنگ دائرے میں قید نہ کریں۔ جب آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اپنے مشغلے جاری رکھتے ہیں تو آپ کا ذہن کھلا رہتا ہے اور آپ خود کو زیادہ مکمل محسوس کرتے ہیں، اور یہی مکمل پن آپ کے رویے میں قدرتی اعتماد پیدا کرتا ہے۔ ذہنی اور جذباتی آزادی اسی جگہ جنم لیتی ہے جب آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی تعلق آگے نہ بھی بڑھے تو بھی آپ کی زندگی میں معنی اور خوشی موجود ہے۔ اس احساس کے ساتھ آپ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، نہ ہی خود کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے خود کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اپنے معیار پر قائم رہتے ہیں۔ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیں، ہر تعلق، ہر محبت آپ کی زندگی کے میز کے نیچے ایک نئی ٹانگ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹانگ مضبوط ہے، یعنی دونوں طرف سے توازن، احترام اور دلچسپی موجود ہے، تو میز اور زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے۔
سکتی ہے، لیکن اگر وہ ٹانگ کمزور ہو، اگر وہ یک طرفہ ہو، یا اگر اس میں خوف اور بے یقینی شامل ہو تو وہ پوری میز کو ہلا سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر نئے تعلق کو اپنی زندگی کا سہارا بنائیں، نہ کہ واحد سہارا۔ جب آپ اپنی زندگی کے باقی ستونوں کو مضبوط رکھتے ہیں تو آپ محبت میں بھی خود کو محفوظ اور باوقار محسوس کرتے ہیں، اور یہی توازن وہ چیز ہے جو نہ صرف آپ کو اندرونی سکون دیتا ہے بلکہ سامنے والے شخص کو بھی یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں بلکہ انتخاب کر رہے ہیں۔ پارٹ 5، خود میں سرمایہ کاری اور مستقل خوشی۔ زندگی میں سب سے بڑی اور سب سے محفوظ سرمایہ کاری وہ ہوتی ہے جو آپ خود میں کرتے ہیں۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، رشتے بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، مگر ایک چیز جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ آپ خود ہے۔ اس لیے جو وقت، توجہ اور محنت آپ اپنی ذات پر لگاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کسی شخص کے آنے سے مکمل ہوگی۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں چاہنے والا مل جائے تو زندگی کی خالی جگہ خود بخود بھر جائیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو خلا ہم خود کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اسے کوئی اور مستقل طور پر نہیں بھر سکتا۔ مستقل خوشی اس وقت آتی ہے جب آپ کی زندگی میں معنی، مقصد اور توازن پہلے سے موجود ہو۔ خود میں سرمایہ کاری کا مطلب صرف ظاہری بہتری نہیں ہوتا، یہ اس بات سے بھی جڑا ہوا ہے کہ آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، اپنی حدود کو پہچانیں اور یہ جانیں کہ آپ کس رویے کو قبول کر سکتے ہیں اور کس کو نہیں۔ جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ ہر تعلق میں زیادہ واضح اور پرسکون رہتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خاموش اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ اعتماد نہیں جو شور مچاتا ہے بلکہ وہ جو بغیر کہے محسوس ہو جاتا ہے، اور یہی اعتماد لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے کیونکہ یہ کمی سے نہیں بلکہ بھرپور زندگی سے آتا ہے۔ مستقل خوشی کا ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ آپ اپنی قدر کو کسی ایک شخص کے رد عمل سے نہ ناپیں۔ اگر کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کم تر ہیں، اور اگر کوئی آپ میں دلچسپی دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی قدر اچانک بڑھ گئی ہے۔ آپ کی اہمیت آپ کے ہونے سے ہے، کسی کے مان لینے سے نہیں فیصلے کرتے۔ جب آپ خود میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ تعلقات میں بھی زیادہ صحت مند فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ صرف اس لیے نہیں رہتے کہ آپ اکیلے نہ ہو جائیں بلکہ اس لیے رہتے کیونکہ وہ تعلق آپ کی زندگی میں بہتری لا رہا ہے، اور اگر کوئی رشتہ ایسا نہیں کر رہا تو آپ کے پاس اتنی مضبوط بنیاد ہوتی ہے کہ آپ سکون کے ساتھ پیچھے ہٹ سکیں۔ آخر میں یاد رکھیں، محبت زندگی کا خوبصورت حصہ ہے مگر زندگی کا واحد مقصد نہیں۔ جب آپ خود میں مضبوط ہوتے ہیں تو محبت آپ کو مکمل نہیں کرتی بلکہ آپ کی مکمل زندگی کا ایک خوبصورت اضافہ بن جاتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مستقل خوشی جنم لیتی ہے۔ ایتھیکل ڈسکلیمر۔ دوستو، یہ پوری گفتگو کسی بھی شخص کو کنٹرول کرنے، دباؤ میں لانے یا جذباتی طور پر قابو پانے کے لیے نہیں ہے، نہ اس کا مقصد یہ سکھانا ہے کہ کسی کو نظر انداز کر کے یا کھیل کھیل کر اس کی توجہ حاصل کی جائے۔ محبت، تعلق اور کشش صرف اس وقت بامعنی ہوتی ہے جب اس میں باہمی رضامندی، احترام اور سچائی شامل ہو۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کو اپنی مرضی، اپنی رفتار اور اپنے فیصلوں کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں وہ توجہ یا سرمایہ کاری نہیں دے رہا جس کی آپ کو ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا آپ ناکافی ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح وقت یا صحیح مقام پر نہیں ہے۔ یہ ویڈیو خود کی قدر بڑھانے، زندگی میں توازن قائم رکھنے اور صحت مند حدود بنانے کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کے اندر سکون محسوس کریں اور رشتوں کے مسائل کی وجہ سے ذہنی پریشانیوں کا شکار نہ ہو۔ کسی کو جذباتی طور پر مجبور کرنا، گناہگار محسوس کروانا یا خوف کے ذریعے تعلق قائم رکھنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ طویل مدت میں سب کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ اصل طاقت اس میں کہ آپ خود کو مضبوط بنائیں، نہ کہ کسی اور کو کمزور۔ آخر میں بس یہی بات یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کسی ایک شخص کے آنے یا جانے سے شروع یا ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی قدر اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ کون آپ کو چاہتا ہے، کون آپ کو جواب دیتا ہے یا کون آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کی قدر آپ کے وجود سے ہے، آپ کے رویے سے ہے اور اس فرق سے ہے جو آپ اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں ڈالتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کی بنیادیں مضبوط رکھتے ہیں، اپنے شوق، اپنے رشتے، اپنی ترقی اور اپنی ذہنی صحت، تو آپ کسی بھی تعلق میں خود کو چھوٹا محسوس نہیں کرتے۔ آپ محبت میں بھی نہیں جھکتے بلکہ ساتھ چلتے ہیں، اور یہی برابری وہ چیز ہے جو ہر صحت رشتے کی بنیاد بنتی ہے اور آپ کی سکون کی وجہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل اعتماد شور نہیں مچاتا، وہ خاموشی سے آپ کے فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب آپ کسی ایسی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں مگر جو آپ کے لیے صحیح نہیں۔ جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی پرکشش یا باثر کیوں نہ ہو، آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی کو بھرپور بنائیں،
خود میں سرمایہ کاری کریں اور محبت کو اپنی زندگی کا سہارا نہیں بلکہ ایک خوبصورت اضافہ بننے دیں، کیونکہ جب آپ خود میں مکمل ہوتے ہیں تبھی آپ کسی اور کے ساتھ بھی مکمل طور پر جڑ سکتے ہیں۔ دوستو اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے اور شیئر کرنے کا شکریہ، اور یاد رکھیں آپ کو کسی کے لیے خود کو کم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جیسے ہیں ویسے ہی کافی ہیں۔ میں ہوں ملک وارث کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں وارث کی بات۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔